بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. کل کے سبق میں تفسیر کی بجائے حدیث شریف کا درس دیا گیا. شاید مناسب ہو کہ آج بھی اللہ مالک کی توفیق سے کل ہی کے موضوع کے حوالے سے ایک اور حدیث شریف عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے. کل کے درس میں اللہ پاک کی توفیق سے یہ بات عرض کی گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ان کے 10 اعذار کے باوجود ان کے لیے یہ حکم بیان فرمایا کہ جو اعذار انہوں نے بیان کیے ہیں وہ 7 اعذار مل کر باجماعت نماز کو چھوڑنے کا سبب نہیں بنتے. سوال ذہنوں میں آنا تو نہیں چاہیے اور انشاءاللہ ایمان کے ذہنوں میں آتا بھی نہیں، لیکن پھر بھی سیرت طیبہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بارے میں انہوں نے 7 عذروں کے باوجود اجازت نہ دی، ان کا اپنا طریقہ مبارک کیا تھا. آج کی دنیا کا ان سے مقابلہ کرنا بھی گستاخی ہے. اللہ یہ نصیب ہی نہ کرے. صرف بات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ آج کل کیا کیفیت ہے، عام طور پر سارے نہیں، کہنے والے ان کا کہنا کچھ اور ہے اور ان کا عمل، بلکہ دین اور دنیا کی خرابیوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ کہنے اور سننے میں بہت ہی زیادہ دوری ہے. اولاد کے بگاڑ میں، شاگردوں کی بربادی میں، قوموں کی تباہی میں، اور کیا کچھ، اس کا دخل بہت زیادہ ہے. آئیے انہیں اللہ کریم نے عمدہ نمونہ بنایا. 21واں پارہ سورہ الاحزاب کی آیت شریفہ 21. ہمارا ایمان ہے اور اللہ اسی ایمان پر زندہ رکھے اور اسی پر موت آئے کہ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ کا دیا ہوا نمونہ بھی کائنات میں اس کی مثال کوئی نہیں. لا ثانی ہے، عدیم النظیر ہے، بے مثال ہے، نہ پہلوں میں نہ پچھلوں میں نہ ان کے زمانہ مبارک. آئیے اس موضوع کے حوالے سے آپ میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیں، اور کچی پکی کہانی کی بات نہیں، صحیح بخاری کی روایت. عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرتے ہیں، الا تحدثینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق بیان نہ فرمائیں گے؟ مراد وہ بیماری جس کے بعد آپ اللہ پاک کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے فرمایا بھلا کیوں نہیں. پھر انہوں نے آخری بیماری کا یہ واقعہ جو ابھی ہم اللہ کی توفیق سے سنیں گے بیان فرمایا.
لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصل الناس، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، یعنی وہ بیماری جس کے بعد اللہ پاک کے پاس تشریف لے گئی، آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن عام اکثریت جب بیمار ہوتے ہیں تو کن باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ جن باتوں کا اہتمام، دھیان، فکر ہمیں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور خصوصاً جب مرض الموت کی بیماری ہو تو آدمی کوئی کم اہمیت کی بات کرتا ہے، سمجھتا ہے یا اسے احساس ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ضروری بات پوچھوں کر لو۔ تو آپ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ بی بی فاطمہ، اماں عائشہ، پھوپھیوں کے بارے میں، دیگر امہات المؤمنین کے بارے میں نہیں۔ کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ عرض کیا گیا لا هم ينتظرون، نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور دیگر روایات میں ہے کہ وہ نماز عشاء تھی، اور انتظار ہو رہا تھا مسجد نبوی میں۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب توجہ کیجیے، اب آپ جی میری طرف دھیان کرو، تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھو تاکہ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضعوا لی ماء فی المخضب، ایک بڑے برتن میں میرے لیے پانی رکھو۔ اب کیا کیا؟ گھر والوں نے، اما عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا، ہم نے ایسے ہی کیا، برتن میں پانی رکھا تو کیا کیا؟ فاغتسل، آپ نے غسل فرمایا۔ فذهب اليدو، آپ اٹھے جانے کے لیے، فاغمی علیہ، لیکن جانے سے پہلے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ثم افاق صلوات ربی وسلام علیہ، پھر آپ کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے۔ اب دوسری دفعہ سوال کر رہے ہیں، اصل الناس، وہی پہلے والا سوال، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ عرض کیا گیا نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گنتے جانا دوسری مرتبہ، ضعوا لی ماء فی المخضب، میرے لیے بڑے برتن میں، ٹب میں پانی رکھو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ہم نے رکھا، آپ بیٹھے، غسل فرمایا، پھر جانے کے ارادے سے اٹھے، فاغمی علیہ، لیکن بے ہوش ہو گئے، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ثم افاق، پھر آپ ہوش میں آئے۔ کیا سوال کیا؟ اصل الناس، اور یہ کتنی مرتبہ سوال تھا؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ ہم نے عرض کیا، اما عائشہ فرماتی ہیں ہم نے عرض کیا نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ فرماتے ہیں،
میرے لیے برتن میں پانی رکھو، بڑے برتن رکھا گیا، اٹھے بیٹھے اور پھر غسل کیا۔ یہ کتنی دفعہ غسل تھا؟ پھر اٹھے جانے کے لیے تو پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کتنی دفعہ غسل کیا تھا؟ ہوش میں آئے تو پھر وہی سوال، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ کتنی دفعہ سوال تھا؟ عرض کیا گیا نہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا، والناس عقوف فی المسجد ينتظرون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ مسجد میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ لصلاۃ العشاء الآخرہ، عشاء کی آخری نماز کی، مغرب نہیں، عشاء کی۔ تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پیغام بھیجا، اور اس سے پہلے دوسری روایت میں ہے پیغام بھیجا کہ تم لوگوں کی جماعت کرواؤ، اور دوسری روایت میں ہے فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسہ خفہ۔ کچھ دن گزرے، یہ دوسری روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ پایا، فخرج، تو نکلے۔ اب میرے ساتھ اس بات کو ذرا نہیں، ساری توجہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افاقہ ہوا وہ کتنا تھا؟ فخرج یہادی بین الرجلین۔ اسامہ جی آؤ بیٹا، وہ اب آپ بھی کھڑے۔ دو آدمیوں کا سہارا لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں سے زیادہ طاقتور۔ ایک آدمی پہلے ہی کمزور ہو تو وہ سہارا لے کے چلے، ٹھیک ہے بیماری تو ہے لیکن اتنی زیادہ تعجب والی بات نہیں، اور بندہ ہو طاقتور اور ہمت والا، حوصلے والا، جب وہ کسی کا سہارا لے کے چلے گا تو پھر پیچھے چلو بیٹا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ دو آدمیوں کے سہارے سے چل رہے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں آپ کے دونوں قدم مبارک زمین پر وکیر بنا رہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا مقصد؟ دو آدمیوں کے سہارے کے باوجود قدموں میں اتنا سہارا مل گیا، دو آدمیوں کا سہارا، اس کے باوجود قدموں میں یہ طاقت، ٹانگوں میں یہ طاقت نہیں آئی کہ پھر بھی چل۔ آپ دو قدموں سے لکیریں بناتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ پر، مجھ پر اور ہمارے کنبوں پر، ساری امت پر رحم کرے۔ آپ نے اگر عبداللہ ابن ام مکتوم کو 7 اعذار کے باوجود جو ہم سن چکے ہیں کل اجازت نہیں دی تو اپنا معاملہ کیا؟ اتنی طبیعت میں بہتری آئی کہ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں پہنچ سکے، اور دو آدمیوں کے سہارے پر جاتے ہوئے بھی، دو آدمیوں کے سہارے کے ساتھ جاتے ہوئے بھی قدموں میں پھر بھی اتنی طاقت نہیں آئی کہ قدم سیدھے چل سکے۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ طبیعت خراب ہے اور بیگم سمجھنا آنا، گھر میں پڑھو، دین آسان ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ دین کو ہم نے تماشا بنایا ہے،
ابھی کوئی کام ہو دنیاوی، بٹی صاحب بھاگیں گے کہ نہیں؟ پنڈی نہیں کراچی جانا ہو پھر بھی کہیں گے فلائٹ ڈھونڈو، میری وہاں میٹنگ ہے۔ نماز اللہ سے میٹنگ ہے۔ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، کیا میں اپنے نماز کی اہمیت کو جانا ہے؟ اللہ کریم سے عاجزانہ التجا ہے، جو ہو چکا اور بہت کچھ ہو چکا ہے نکما، وہ معاف کر دے، وہ معاف کر دے۔ اور جتنے دن زندگی کے، یہ جتنا وقت زندگی کا ہے، کوئی دن باجماعت پانچوں نمازوں سے خالی نہ، اور موت کا وقت جو یقیناً آ رہا ہے، سب کے ہی آ رہا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ یا اللہ اس دن موت نہ آئے جس دن ہم نے کوئی باجماعت نماز چھوڑی۔ یا اللہ آخری نماز تک اپنی رحمت سے آپ سے مانگ رہے ہیں، آخری نماز تک جو میری اور آپ کی زندگی میں آئے، مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں پھر موت آئے۔ اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو سجدے میں فوت ہوتے ہیں، ایسے خوش نصیب ہیں۔ تو اللہ، ہم تو نہیں ایسے، کرتوتے ہی نہیں ایسے، لیکن اللہ سے مانگنے میں تو کوئی کمی نہ کرے۔ اللہ ایسے ہی کر دے، ایسے ہی کر دے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، بہن بھائیوں کو، ان کی اولادوں کو بھی، اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ٹوٹی پھوٹی گفتگو جو عرض کی گئی ہے اور سنی گئی ہے، اس میں جو غلطیاں ہیں اپنی رحمت سے وہ معاف فرما دے، اور جو ٹھیک بات ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔